السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ میں ایک دفعہ پھر کہانی یہ نصیبہ بھی کیا چیز ہے کہ اگلی قسط کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اب چلتے ہیں کہانی کے بقیہ حصے کی طرف۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو لائک نہیں کیا، شیئر نہیں کیا، سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ہیر پتر کہاں ہے تو؟ منور نے گھر آتے ہوئے کہا۔ ابا تو آ گیا؟ ہیر کمرے سے بھاگتی ہوئی آئی اور منور کے ہاتھ سے فروٹ کے شاپر پکڑے۔ دیکھ پتر، میں تیرے لیے کیا لایا۔ آمب، منور نے ہیر سے کہا۔ ابا میرے لیے تو کتنا اچھا ہے، میں کھانا لگاتی ہوں، تو ہاتھ منہ دھو لے۔ ہیر یہ کہتے ہوئے باورچی خانے میں چلی گئی۔ منور ہاتھ منہ دھو کر صحن میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ہیر کھانا لے کر آئی اور منور کے پاس بیٹھ گئی۔ خوشبو تو اچھی آ رہی ہے کھانے کی، منور نے کہا۔ ہاں ابا، تیرے لیے حلوہ بنایا ہے، تجھے پسند ہے نا؟ ہیر نے حلوہ منور کو دیا۔ تو نے میرے لیے بنایا؟ منور نے حلوہ کھایا تو بہت خوش ہوا۔ تو نے کھایا صبح سے کچھ؟ منور نے پوچھا۔ ہیر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ابا ہاں کھایا ہے، ہیر نے کہا۔ منور سمجھ گیا کہ صبح سے اس نے کچھ نہیں کھایا۔ تو میرے سامنے کھا، اب بیٹھ میرے پاس، میں خود تجھے کھلاتا ہوں۔ میرا ہیر پتر میرے ہاتھ سے کھانا کھائے گا۔ ہیر سے منور نے جب یہ کہا تو ہیر زور زور سے رونے لگی۔ نہ میرا پتر نہ رو، مجھے معاف کر دے، میں تیرے لیے ایک اچھی ماں نہ لا سکا، منور نے کہا۔ ہیر منور کے گلے لگ گئی۔ نہیں ابا، چھوٹی اماں اچھی ہے، بس یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کی نفرت کب ختم ہوگی میرے ساتھ۔ ہیر کچھ دیر باپ کے گلے لگ کر روتی رہی۔ جب منور دکھی ہو گیا تو ہیر نے خود کو سنبھالا اور بولی، ابا خود مجھے بولتا ہے رونا نہیں اور اب خود رو رہا ہے۔ جب دونوں رونے لگ جائیں گے تو کھانا کون کھائے گا؟ اور مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، چلو کھلاؤ مجھ کو۔ ہیر نے اپنا منہ کھولا تو منور نے اسے کھانا کھلانا شروع کیا۔ ہیر نے اپنے بابا کا موڈ بدلنے کے لیے مزید بات شروع کی۔ ابا ایک بات تو بتا، میرا نام ہیر کس نے رکھا؟ بانو کہتی ہے میرا نام ہیر کسی کہانی کی ہیروئن کا ہے۔ اس کا بھی کوئی رانجھا تھا اور میرا بھی کوئی رانجھا ہوگا، ہیر نے پوچھا۔ ہاں ہاں ہاں، وہ سچ کہتی ہے، تیرے لیے راجا ہی ڈھونڈوں گا میں، منور نے کہا۔ پہلے کہتا تھا کوئی شہزادہ ڈھونڈوں گا، اب رانجھا۔ تو شہزادہ ڈھونڈ یا رانجھا، میں تجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جانے والی، ابا، ہیر نے کہا۔ ہاں ہاں، بیٹیاں بھی کبھی کسی نے اپنے پاس رکھی ہیں، شادی تو کرنی ہے نا ایک نہ ایک دن، منور نے کہا۔ نہیں ابا، میں شادی نہیں کروں گی، تجھے چھوڑ کر دور تو میں تجھ سے کبھی جاؤں گی ہی نہیں۔ یہ تو بتا کہ میرا نام کس نے رکھا تھا ہیر؟ ہیر نے پوچھا۔ میری پیاری بہن بشرا نے، جانتی ہے وہ بھی تیرے جیسی میرا خیال رکھتی تھی، بہت پیار کرتی تھی، تو بالکل اس کے جیسی ہے۔ تیرے حلوے کا ذائقہ بھی اس کے حلوے کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ جانتی ہے میں نے اس کی شادی کی، پھر وہ دوسرے ملک چلی گئی، پھر وہ اپنی زندگی میں مگن ہو گئی۔ پہلے وہ خط لکھتی تھی، لیکن کافی سال ہو گئے ہیں، کچھ اتا پتہ ہی نہیں کہاں ہوگی۔ اللہ بس اسے خوش رکھے، میری یہی دعا ہے، منور نے کہا۔ ابو تو جھوٹ بولتا ہے، میں اس کے جیسی بالکل بھی نہیں، اور نہ ہی وہ تجھ سے پیار کرتی تھی۔ میں تو ایک پل بھی تیرے بنا نہ رہ سکوں، اور وہ تو کتنے سال ہو گئے تجھے ملنے بھی نہیں آئی۔ میں اس کے جیسی نہیں ہوں، میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، ہیر نے کہا۔ اچھا بس کر، ایسے نہیں بولتے، اس کی کوئی مجبوری ہوگی، اور وہ تیری پھپھو ہے، منور نے کہا۔ ہیر چپ کر گئی۔ اماں کہاں ہیں؟ تیری نظر نہیں آ رہی، منور نے پوچھا۔ بازار گئی ہے اور حالہ رقیہ کی طرف گئی ہے، ہیر نے بتایا۔ ادھر یہ دیکھو ماریا، سیف نے پھولوں کا گلدستہ ماریا کو دیا۔ سو بیوٹیفل، ماریا نے کہا۔ بس تھوڑے دنوں میں پیپر ختم ہو جائیں گے، پھر کس طرح ملیں گے ہم دونوں؟ میں پاگل ہو جاؤں گا، سیف نے کہا۔ ہاں ہاں، تم اس وقت
किसी हीर के रांझा लग रहे हो, दीवाने लग रहे हो, पागल लग रहे हो। सो क्यूट, मारिया ने कहा। मैं किसी हीर का रांझा नहीं, मैं तुम्हारा रांझा हूँ, और दीवाना भी मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, सैफ ने रोमांटिक अंदाज में कहा। मारिया शर्मा गई। इधर गांव में, हीर पुत्र, देख मैं तेरे लिए क्या लाया। मुनव्वर के हाथ में पानी वाला कूलर था। अब्बा ये क्या है? हीर ने पूछा। इसमें पानी डालकर बर्फ़ डालते हैं, फिर पानी ठंडा हो जाता है। कितनी गर्मी है, और तू घर का सारा काम करती है, फिर थक जाती है। अब जब तू बर्फ़ वाला पानी पिएगी ना तो तेरी थकन दूर हो जाएगी, मुनव्वर ने कहा। सच अब्बा? हीर ने पुरजोश होते हुए कहा। अरे वाह, बेटी के लिए कूलर और मेरे लिए कुछ भी नहीं, रज़िया ने कहा। कूलर सबके लिए है, सारे घर का काम हीर अकेली करती है, और तुम उसको खाना भी खाने नहीं देती। मेरी बेटी के साथ ऐसा सलूक अब से मत करना रज़िया बीबी। इसका बाप अभी ज़िंदा है, इसको अब बुरा भला मत कहना। पता नहीं क्यों मेरी बेटी की दुश्मन बनी हुई हो तुम, मुनव्वर ने गुस्से से कहा। ही रज़िया डर गई और चुप कर अपने कमरे में चली गई। हीर को यकीन नहीं आ रहा था कि ये इसका अब्बा है। हीर, तुझे आज से इसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, तू जो मर्ज़ी कर, मुनव्वर ने कहा। अब्बा, मैं अपनी माँ के कपड़े पहन लूँ? छोटी अम्मा नहीं पहनने देती, हीर ने पूछा। तू पहन। तू पूछ क्यों रही है? तू पहन, तेरी माँ के जोड़े हैं वो। हीर खुश हो गई। अगली सुबह हीर पानी भरने गई तो बानो से ट्यूबवेल पर मिली। हीर, तू कितनी सोहनी है, पूरे पिंड की सबसे सोहनी लड़की। पिंड के हर घर की माँ की यही ख्वाहिश है कि तू उनके घर की बहू बने। मासी पकीज़ा भी तुझे बहुत पसंद करती है। उनका बेटा पूरे 8 मरब्बे ज़मीन का अकेला मालिक है। हाय, तेरी तो किस्मत खुल जाएगी अगर तेरी शादी उसके साथ हो गई। तू जितनी खूबसूरत है, तेरा रांझा भी उतना ही खूबसूरत होगा। आज ये सफ़ेद तारी वाला सूट पहनकर तो क़यामत लग रही है, बानो ने हीर की तारीफ़ करते हुए कहा। तू भी ना बानो, कैसी कैसी बातें कर लेती है, हीर शर्मा गई। चल अब मेरी तारीफ़ करना बंद कर और जल्दी कर, पानी की बाल्टी उठा, दोपहर हो रही है, जाकर तंदूर भी तपाना है, रोटियां भी लगानी है। अभी छोटी अम्मा इंतज़ार कर रही होगी मेरा। देर हो गई ना तो आज है नहीं, हीर ने कहा। वैसे हीर, ये सफ़ेद तारी वाला सूट तेरी अम्मा का है ना? तो तेरी छोटी अम्मा ने तुझे कैसे पहनने दिया? हाँ हाँ, मेरी अम्मा का है, अब्बा ने कहा। तेरी सगी माँ के कपड़े तुझे पहनने से कोई नहीं रोक सकता, तू पहना कर। फिर छोटी अम्मा कुछ नहीं बोली। मैंने पहन लिया, हीर ने मुस्कुराते हुए कहा। तेरा अब्बा तेरी सौतेली माँ के सामने बोलता भी है? बानो ने पूछा। हाँ, अब्बा मेरे लिए एक कूलर भी लेकर आया है। तुझे पता है, इसमें पानी डालकर बर्फ़ डाले ना तो पानी सुबह से शाम तक ठंडा रहता है, हीर ने कहा। सच? बानो ने कहा। हाँ, हाला सकीना